بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعاف مسائل کو سوال اور جواب کے انداز میں بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب سوال ہیں، اگلی صف میں جگہ ہے اور اگلی صف میں جگہ ہونے کی بنا پر کوئی اس جگہ پہنچنا چاہتا ہے تو لوگوں کی گردنوں کو فلانگ کر جانا کیسا ہے؟ جواب: اگلی صف میں جگہ ہونے کی بنا پر اس جگہ تک لوگوں کی گردنیں پھلانگے بغیر نہ پہنچ سکتا ہو، یعنی اب پھلانگنا ہی پڑ رہا ہے تو اس جگہ پہنچنے کے لیے پھلانگ کر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگنا مکروہ تنزیہ ہے، مگر اگلی صف میں جگہ ہو اور اس جگہ تک گردنیں پھلانگ کے بغیر نہ پہنچ سکتا ہو تو ایسی صورت میں مکروہ نہیں ہے۔ پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ اگلی جگہوں کو پور کرے، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑے، اور جب خالی جگہ ہے تو پیچھے سے آنے والا ان کی گردنیں پھلانگ کر جا سکتا ہے۔ یہ مکروہ نہیں ہے، البتہ جگہ نہیں ہے اور کوئی پھلانگ رہا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے۔ سوال: سترہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: جس چیز کے آڑ میں نماز پڑھی جائے اسے سترہ کہتے ہیں۔ نماز پڑھنے والا اپنے آگے کسی چیز کو رکھ دیتا ہے تاکہ گزرنے والا اس کے آگے سے گزر جائے، تو جو چیز رکھی گئی ہے اسے سترہ کہتے ہیں۔ سوال: سترے کا کیا حکم ہے؟ جواب: نماز پڑھنے والے کے لیے دیوار یا کسی ستون کی آڑ میں نماز پڑھنا سنت ہے۔ اگر مجبوری ہو تو کم سے کم اپنے سامنے ایک لکڑی گاڑ دیں یا کوئی سامان رکھیں، ورنہ کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم لمبی لکیر کھینچیں۔ سترے کا لمبائی میں 2/3 زرہ کی مقدار ہونا شرط ہے۔ زرہ سے مراد کوہنی سے نیچے تک کا حصہ ہے۔ سوال: سترے کو کہاں رکھنا چاہیے؟ جواب: سترے کو تھوڑا دائیں جانب یا بائیں جانب رکھنا چاہیے، چہرے کے بالکل مقابل نہ رکھیں، نماز پڑھنے والا بالکل اپنے سامنے نہ رکھیں، تھوڑا سا ہٹ کر رکھیں، دائیں طرف یا بائیں جانب۔ سوال: باتوں میں مشغول لوگوں کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے؟ جواب: آپس میں باتوں میں مشغول لوگوں کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے، اس لیے کہ نماز میں دھیان و توجہ حاصل نہیں ہوگا۔ باتوں میں مشغول لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، اسی طرح لوگوں کے گزرنے کی جگہ نماز کے لیے کھڑا ہونا بھی مکروہ ہے۔ سوال: مصلی اور سترے کے بیچ سے گزرنا کیسا ہے؟ نماز پڑھنے والا اور اس کے سامنے رکھا ہوا سترہ، اس کے بیچ میں سے کوئی گزرے تو یہ گزرنا کیسا ہے؟ جواب: مصلی اور سترے کے بیچ سے گزرنا حرام ہے۔ مصلی اور سترے کے درمیان سے گزرنا حرام ہے اس بنا پر اس پر ایک دلیل لائے ہیں ابو جحیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے میں کتنا گناہ ہے، اگر معلوم ہو تو آدمی 40 برس تک کھڑے رہنے کو بہتر سمجھے گا بنسبت گزرنے کے۔ سترے کے پیچھے سے گزرنا حرام نہیں ہے، سترہ رکھا ہوا ہے، اس کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
حرام نہیں ہے۔ مصلی اور سترے کے درمیان کم سے کم فاصلے کی مقدار 3 ذراع ہے۔ مصلی اور سترے کے درمیان فاصلہ کم سے کم 3 ذراع ہو، لہذا اگر سترہ اس مقدار سے دور ہوں یا یہ کہ سترہ ہی نہ ہو تو مصلی کے سامنے سے گزرنا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ جب مصلی کے سامنے سترہ نہ ہو یا ہو مگر دور ہو تو مصلی کے سامنے سے گزرنا حرام نہیں ہے۔ اب مکروہ ہے، کسی نے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اور سترہ جو ہے وہ 3 ذراع سے بہت آگے رکھ دیا، فاصلہ تو 3 ذراع کا ہونا چاہیے تھا، اس سے زیادہ رکھ دیا۔ اب فاصلہ بہت یعنی ڈسٹنس بہت لمبا ہو رہا ہے، اب اس کے درمیان سے کوئی گزرے تو حرام نہیں ہے، البتہ مکروہ ہے، اس لیے کہ رکھنے والے کی غلطی ہے۔ بعض مرتبہ انسان رکھتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس کی مصلی کی نماز پڑھنے والے کی غلطی ہے۔ البتہ کھلے میدان میں نماز پڑھ رہا ہو، کھلا میدان ہے، تو وہاں اگر کسی نے سترہ نہیں رکھا اور دور سے کوئی گزر رہا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد بہت وسیع ہو، بہت بڑی ہو اور وہاں سترہ نہ ہو اور کوئی دور سے گزر رہا ہو تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بڑی مسجد جو ہیں وہ وسیع اور کھلے میدان کے حکم میں ہیں۔ سوال: کیا مصلی اور سترے کے بیچ سے گزرنا نماز کو باطل کرتا ہے؟ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، سترہ رکھا ہوا ہے، اب نماز پڑھنے والا اپنے نماز میں مشغول ہے اور نمازی اور سترے کے بیچ میں سے کوئی شخص درمیان سے گزر جائے تو کیا نماز باطل ہوتی ہے؟ جواب: نہیں، مصلی اور سترے کے بیچ سے گزرنا نماز کو باطل نہیں کرتا۔ مصلی اور سترے کے درمیان سے مرد، عورت یا بچہ وغیرہ گزرے تو نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ چند مسائل سوال اور جواب کے انداز میں آپ تک پہنچائے ہیں، آپ سے گزارش ہے آپ سنیں اور آگے شیئر کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔